बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। जाहिर है कि इस्लामाबाद के अंदर जो हल्की फुल्की बूंदा बांदी है ये मूसलाधार बारिश है। बूंदाबांदी का आगाज़ जो है ये कुछ दिन पहले हुआ था। सियासी बूंदाबांदी भी उसके साथ ही हुई है और ये सियासी बूंदाबांदी का आगाज़ MKM की जानिब से हुआ है। MKM अब इसको मूसलाधार बारिश में बदलने के लिए तैयार है या नहीं, लेकिन जो इत्तेहादी हैं हुकूमत के वो शायद अब इस इंतज़ार में है कि ये अब मूसलाधार बारिश ही बन जाए हुकूमत के लिए। याद रहे कि हुकूमत के जो इत्तेहादी हैं उसमें मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, जिसने कि काबीना से अलहदगी का ऐलान किया, आज उनके मुज़ाकरात हुए असद उमर साहब के साथ जो कि नाकाम हुए और उन्होंने काबीना में वापस आने से इनकार किया है। ताहम हुकूमत के साथ जो उनकी एक सपोर्ट है वो उन्होंने कहा कि वो जारी रहेगी। दूसरी तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायद आज़म है, गो कि कुछ खामोश है, लेकिन अपनी तमाम बातें हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के अंदर ही या बातचीत के अंदर ही तय करने की कोशिश करती है। हालात कुछ ज़्यादा वहाँ पे अच्छे हैं कि नहीं ये हम पूछेंगे आज के इस प्रोग्राम में। लेकिन GDA की तरफ से आज भी एक स्टेटमेंट आया है सरदार रहीम साहब का और उन्होंने कहा हम हुकूमत से नाराज़ हैं और हम अपना लाए अमल जो है पीर पगाड़ा साहब से मुलाकात के बाद जल्द तय करने वाले हैं। सिर्फ यही नहीं बल्कि जो BNP मैंगल है उसके साथ भी कल हुकूमत की मुलाकात है और यूं लग रहा है कि हुकूमत मुलाकात दर मुलाकात अब करेगी और सिर्फ अपने इत्तेहादियों के साथ ही करेगी। पंजाब के अंदर भी PTI का एक नाराज़ ग्रुप जो है उसके इमर्ज होने की इत्तलात मौजूद हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायद आज़म इस वक्त मुख्तलिफ राब्तों के अंदर है। बहरहाल उसके ऊपर भी हम ज़रूर बात करेंगे, लेकिन आपकी याद दहानी के वास्ते कि जो गवर्नमेंट की सीट्स हैं इस वक्त वो 156 हैं कौमी असम्बली के अंदर और उसके साथ जो उनके तमाम इत्तेहादी हैं वो मिल के 172-73 की जो तादाद है वो पूरी करते हैं, जबकि अपोजिशन की भी इतनी ही मिला के तादाद बनती है बाइफिकेशन पे अगर हम जाए तो उसके हवाले से। सो अब 182 का फिगर जो है वो गवर्नमेंट के पास है, अभी 188 188 कर लेते हैं सर। तो अब अपोजिशन अगर दो चार इत्तेहादियों को तोड़ने में कोशिश कर ली उसने तो जाहिर है कि उनके लिए मुश्किलात हो सकती हैं, लेकिन ऐसा अभी होने नहीं जा रहा फिलहाल। दूसरी तरफ लंदन के अंदर जो इत्तलात हैं, कल एक तस्वीर नहीं आई बल्कि इसके साथ एक कहानी जुड़ी हुई है और मियां नवाज शरीफ जो हैं वहाँ पे अपने ख़ानदान के साथ वो गुफ्तगू कर रहे हैं। उन्होंने चाय पी वहाँ पे जाके एक रेस्टोरेंट के अंदर। कुछ दिन पहले शहबाज शरीफ साहब ने कोई इन हाउस चेंज की बात भी की थी और उसको दोहराया है जुम्मे के दिन राना सनाउल्लाह साहब ने। दोनों ने क्या फरमाया ज़रा वो सुन लीजिए। In-house change is purely constitutional, legal in a way forward. इतनी जल्दी in-house change लाई जाए, गवर्नमेंट के साथ इस शख्स के साथ तो कोई बात नहीं हो सकती जो अभी भी दिन रात ऑपोजिशन को दुश्मनाम तराजी करते हैं। देखिए, इन हाउस तब्दीली जो है जितनी आज आसान है, मेरा ख्याल है कि पिछले 72 साल में बनने वाली हुकूमतों में से किसी के खिलाफ इतनी आसान नहीं थी। यानी टोटल 5 वोट की इनको अक्सरियत है। वो जो वोट हैं वो एक जगह पे 4 हैं, एक जगह पे 3 हैं, एक जगह पे 7 हैं, एक जगह पे जो है वो 9 हैं। लेकिन इन हाउस तब्दीली जो है वो फॉर इलेक्शन आनी चाहिए। यानी इन हाउस तब्दीली आए, कंसेंसस जो है वो प्राइम मिनिस्टर आए और उसके बाद वो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स जो हैं वो हों, क्योंकि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के बगैर इलेक्शन जो है वो किसी को काबिल कबूल नहीं होगा। कुछ लंदन के हालात जो हैं वो मुफाहमत का हाल बता रहे हैं और शायद सितारे कोई नई चाल चल रहे हैं। आज इसी पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है जनाब शफकत महमूद साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जाना माना नाम है और सीनियर तरीन रुकन कौमी असम्बली है। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। जनाब तारिक बशीर चीमा साहब एक और इत्तेहादी हैं और वफाकी वज़ीर हैं, इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायद आज़म से इनका ताल्लुक़ है। सर बहुत शुक्रिया। और जनाब अमीनुल हक साहब रुकन कौमी असम्बली मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, इस वक्त हमें कराची से ज्वाइन कर रहे हैं। हम बात करेंगे जहांजेब जमाल दीनी साहब से भी जो कि BNP मैंगल के हैं और उनके साथ GDA के सरदार रहीम साहब से भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले अमीनुल हक साहब आपकी तरफ आते हैं कि ये आपने पहला पत्थर फेंक दिया है। आपके जो एतराज़ात हैं वो 6 नुकात या 9 नुकात थे, 6 नुकात तो BNP मैंगल के हैं, वो पूरे नहीं हुए। तो अब आपने वाकई पक्का फैसला कर लिया कि आप हुकूमत से अलग रहेंगे या आप वापस भी आ सकते हैं? अस्मा देखिए, आपको अंदाज़ा है कि 22 अगस्त 2016 के बाद एक डिफरेंट MKM मौजूद है जो जिसकी क़यादत पाकिस्तान में मौजूद है और पाकिस्तान में बैठकर अपने मुस्तक़बिल के सियासी फ़ैसले करती चली आ रही है।
اور آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہیے بلکہ تمام سیاسی پارٹیوں کو بھی کہ ایم کیو ایم کی رابطہ کمیٹی نے باہمی مشاورات کی اور اس مشاورات میں نہ صرف اراکین قومی صوبائی اسمبلی کو شامل کیا بلکہ جو مرکزی شعبہ جات ہیں ان کے انچارجز کو بھی شامل کر کے ایک متفقہ فیصلہ کیا کہ ایم کیو ایم پاکستان کو وفاقی کابینہ سے الگ ہو جانا چاہیے. یقیناً میں سمجھتا مشکل فیصلہ تھا لیکن ہم چونکہ ایم کیو ایم پاکستان اپنے سپورٹر اپنے ووٹر اور اپنے کارکنان کے درمیان کھڑی رہتی ہے اور ان کی سوچ کے مطابق آگے چلتی ہے تو یہ ایک ہم نے تلخ فیصلہ لیکن اچھا فیصلہ ضرور کیا ہے. اب جہاں تک آپ کا سوال یہ ہے کہ کیا ایم کیو ایم یو ٹرن لے لے گی یا ایم کیو ایم واپس تو نہیں آئے گی, دیکھیں پالیٹکس میں ایم کیو ایم ایز اے پولیٹیکل ورکر میں بھی سمجھتا ہوں کہ ڈائیلاگ اینڈ ڈسکشن بالکل ہوتی رہنی چاہیے, مذاکرات کا دور ہوتا رہنا چاہیے, لیکن ایم کیو ایم کیا کہہ رہی ہے؟ ایم کیو ایم تو صرف ایک بات کہہ رہی ہے. آج اسد عمر صاحب سے امین بھائی کیا بات ہوئی؟ سر اسد عمر صاحب سے آج آپ کی کیا بات ہوئی؟ کچھ تو انہوں نے بتا دی, کچھ آپ نے اپنے مطالبات کہے اور ناکام ہوا ہے یہ سیشن, نہیں؟ میں اس کو عرض کر دوں اس طریقے سے میں لیتا ہوں کہ اسما ایم کیو ایم پاکستان نے کھلے دل اور کھلے ذہن کے ساتھ اسد عمر کا ایم کیو ایم کے مرکز بہادر آباد پہ استقبال کیا اور وہ تمام گریونسز جو ایم کیو ایم مسلسل وزیر اعظم سے لے کر مختلف لوگوں کو بتاتی چلی آ رہی تھی ان کے سامنے بھی رکھا. اور سب سے امپورٹنٹ بات کیا تھی کہ آج کے مذاکرات نہیں بلکہ یہ ملاقات تھی, کیونکہ یہ میں آپ کو عرض کر دوں کہ کوئی مذاکرات نہیں تھی بلکہ یہ ملاقات جو پہلے سے طے شدہ تھی. آج کے اس ملاقات میں ایم کیو ایم پاکستان نے 1 پوائنٹ ایجنڈا رکھا اور وہ تھا اربن ڈیولپمنٹ پیکیج, اور انہیں یاد دہانی کرائی کہ پچھلے 16, 17, 18 مہینے پہ جو وعدہ, جو دعویٰ اور جو ایم یو جیسا آپ نے کہا کہ 9 نکاتی جو پوائنٹ تھا وہ ہم نے ان کے سامنے پڑھ کر سنایا اور انہوں نے بڑے غور سے اس باتوں کو سنا اور انہوں نے اس بات کو محسوس کیا کہ یس کچھ ایسی چیزیں ہیں جن پہ عمل درآمد نہیں ہو سکا ہے, اور انہوں نے اس بات کا وعدہ کیا ہے کہ یہ تمام چیزیں وہ نوٹ کریں گے, اپنی ٹیم کے ساتھ پرائم منسٹر پاکستان سے ملیں گے اور ان کے سامنے یہ ایم کیو ایم کی گریونسز رکھیں گے, اور انہوں نے یہ بھی ساتھ ساتھ وعدہ کیا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ان تمام مسائل کو جلد جلد حل کیا جائے گا. اچھا, تو یہ تو ان کی آج کے وعدے تھے. چیمہ صاحب آپ اس صورتحال کو کیسے دیکھ رہے ہیں اور قاف لیگ کے بھی تحفظات ہیں یا نہیں ہیں؟ دیکھیں جی, جو ایم کیو ایم کی صورتحال ہے وہ تو میں جو ایم کیو ایم کا فیصلہ ہے, اگر آپ میری آنیسٹ اوپینین لیں گی ایز اے پولیٹیکل ورکر تو ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب ہمارے ساتھ کیبنٹ کے ممبر ہیں, کل تک تو تھے اب ریزائن کر گئے ہیں. انتہائی سنجیدہ, انتہائی سمجھدار پولیٹیشین ہے. وہ اپنا کام انہوں نے, میرا نہیں خیال 1.5 سال کے عرصے میں شفقت محمود صاحب ول بیئر می آؤٹ کہ ایک دن بھی ایم کیو ایم کے ان ساتھیوں نے گورنمنٹ کو نہ تو پریشرائز کیا ہے, نہ بلیک میل کیا ہے, نہ ہی کوئی ایسا مطالبہ کھڑا کیا ہے جس سے یہ تاثر ملے کہ ایم کیو ایم کے دوست جو ہیں. اب دیکھیں بات سنیں, ایک بڑی کامن سینس کی بات ہے کہ ہر پولیٹیکل پارٹی نے اپنا سروائیول ڈھونڈنا ہے. ہم نے لوگوں کے پاس, ہم ووٹ لے کر آئے ہیں, ہم نے لوگوں کے پاس دوبارہ جانا ہے ووٹ لینے کے لیے. حکومت کے ہم اتحادی ہیں, اتحادی ہونے کے ناطے میں کچھ تلخ باتیں کروں گا, میرے بھائی ہیں یہ مجھ سے امید ہے کہ محسوس نہیں کریں گے کہ اب 1.5 سال کے عرصے میں ایک دن پہلے بھی شفقت محمود صاحب اتفاق سے یہ ہماری میٹنگز میں نہیں بیٹھتے, ایک دن تشریف رکھتے تھے وہ بجٹ والے سیشن میں. اس دن بھی ہم نے پرائم منسٹر صاحب سے دستہ گزارش کی تھی کہ آپ ہمیں کیبنٹ سے پل آؤٹ ہو لینے دیں, ہم آپ کے ساتھ رہیں گے. ہم جب حلقوں میں جاتے ہیں, ہم یعنی جب آپ بھی کیبنٹ میں نہیں رہنا چاہتے. میں میری بات سن لیں نا, اس کے بعد اس طرح آپ وہ شفقت محمود صاحب والی بات نہ کریں, کوئی شرارت پروگرام نہ کرے. اچھا, اب اس پہ اب گزارش یہ ہے کہ 1.5 سال کے عرصے میں آپ یقین کیجئے کہ آج کے دن تک تو ہم سے کسی ایشو کے اوپر مشاورت نہیں ہوئی. مشاورت ہی نہیں ہوئی. بیٹھے ہوئے ہیں, بتائیں کہ جی فلاں ایشو, فلاں ایشو, فلاں ایشو, فلاں ایشو. اب لوگ ہم سے باتیں کرتے ہیں, لوگ کہتے ہیں کہ جی ڈیرہ غازی خان میں بلینز اینڈ بلینز آف روپیز کے ڈیولپمنٹ پیکج گئے ہیں, میاں والی میں گئے ہیں, باقی کیا باقی پنجاب ہم نے کس کے سپرد کیا ہوا ہے؟ کیوں جب ہم کچھ کہتے ہیں ہمیں کہا جاتا ہے کہ جی فنڈز نہیں ہیں, فنڈز اویلیبل نہیں ہیں, جب جو ہماری کمٹمنٹس ہیں. آپ کو آج میں پہلی دفعہ یہ میں آپ کو بتاؤں اس پروگرام کا, وی ہیو اے ریٹن ایگریمنٹ ود چیف منسٹر پنجاب. اچھا, یس, تحریری ہے وہاں پر, جیسے ہمارے پاس تحریری معاہدہ ہمارے پاس چیف منسٹر پنجاب کے ساتھ, اور اس معاہدے میں تفصیلات لکھی ہوئی ہیں
کہ کہاں کہاں پر پاکستان مسلم لیگ کو پریفرنس ہوگی, کہاں کہاں پر پاکستان مسلم لیگ کی بات کو ویٹیج دی جائے گی, اور اس کے بعد جب یہ سارا کچھ ہو, ہماری یقین کریں بڑی آنیسٹلی ہمارا آج بھی دل ہے کہ ایک سموتھ سیلنگ ہو. کوئی ایم کیو ایم کے دوست جو ہیں وہ کوئی گورنمنٹ چھوڑ کر نہیں جا رہے, انہوں نے ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب نے اپنے آپ کو پول آؤٹ کیا فیڈرل کیبنٹ سے, پتہ نہیں کل ان کا کیا ڈیسیژن ہو کیا نہ ہو, ان کی پارٹی ہے, انہوں نے کرنا ہے, لیکن جو ان کا سٹینڈ ہے, جو ان کے گریوینسز ہیں. آپ کا جو معاہدہ ہے سر پنجاب کے اندر, اس میں کون کون سے سگنیٹریز کون کون ہیں, کس کس کے بیچ میں؟ چیف منسٹر پنجاب اینڈ چودھری پرویز الہی, دونوں کے بیچ میں, جو دونوں کہ کے اس وقت بیچ میں اسپیکر اور وزیر اعلیٰ, دونوں کے سگنیچرز ہیں اس معاہدے کے اوپر, اور وہ ہم نہیں چاہتے تھے کہ بات اس لیول تک جائے, لیکن فار دی فرسٹ ٹائم پرائم منسٹر صاحب نے ایک مہربانی کی ہے, ایک بڑی سنجیدہ کمیٹی بنی ہے جس میں پرویز خٹک صاحب ہیں, جس میں اسد عمر صاحب ہیں, ارباب شہزاد صاحب ہیں, ہاں جی, اور جس میں شاید قاسم سوری صاحب بھی ہیں, آپ کو نہیں پتا, اسد عمر صاحب ہیں, اسد عمر صاحب ہیں, اور بعض اوقات جہانگیر ترین صاحب جو ہیں, وہ چونکہ وہ جہانگیر ترین صاحب کا اس لیے میں کہتا ہوں کہ وہ ہمارے بہت سارے معاملات سے ذاتی طور پر واقف ہیں, آگاہ ہیں, اور ان کو ہمارے پرابلمز کا بھی پتہ ہے, اور ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ ہم کون کون سا میوزک ہم روز فیس. اچھا, اب میں یہ تحفظات پہ آتی ہوں آپ کے پنجاب سے, چونکہ آپ نے بات کر دی, اور 56% کا صوبہ ہے, اور جو وہاں پہ ہو رہا ہے ظاہر ہے سبھی کنسرن ہے, لیکن شفقت صاحب دو اتحادی تو اس وقت ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. ابھی بی این پی بینگل سے کل آپ کی ملاقات ہے, ابھی ہم جمال دینی صاحب سے بات بھی کریں گے, اسی طرح سے جی ڈی اے, سب نے اپنے تحفظات کا اظہار کر دیا. یہ محض اتفاق ہے یا کسی طرف کوئی اشارہ دے رہی ہے چیز؟ چلو صاحب, ابھی آپ نے کیا کہا تھا, شرارتی پروگرام؟ دیکھیں آپ اس کو اشارے کی طرف نہ لے کر جائیں, میں نے کہا کہ ہماری دیانتداری سے خواہش ہے کہ سموتھ سے اب آپ اس کو گاڑیوں کو ہوا دے رہے کہ سر, ہم تو خبر کے اوپر پروگرام کر رہے ہیں, آپ اس کو شرارت کہیں یا کچھ بھی کہیں, مگر بہرحال نہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ جب بھی ایک کولیشن گورنمنٹ ہوتی ہے تو اس میں مختلف جماعتوں کے اپنے اپنے سوچ بھی ہوتی ہے, اپنے اپنے اہداف بھی ہوتے ہیں, اور کئی دفعہ نہیں بھی پورے ہوتے, یا کئی جگہ کوئی اٹکا بیچ میں کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے. اور جیسے کہ امیر الحق صاحب نے کہا, کراچی کے جو معاملات ہیں, ہمیں پوری طرح ادراک ہے کراچی کے معاملات کا. ہماری جماعت نے بے شمار سیٹیں کراچی سے نیشنل اسمبلی کی اور پروونشل اسمبلی کی بھی جیتے ہیں, تو اس میں ہم بالکل ان کی جو تحفظات ہیں ان کو ہم سمجھتے بھی ہیں. کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جو سرکار کا طریقہ کار ہے اس میں کئی دفعہ فنڈز جو ہیں ان کی ترسیل میں دیر ہو جاتی ہے, کچھ ہو جاتا ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ جہاں تک ہماری خواہشات کا تعلق ہے, جہاں تک ہماری ایک ہمارا نظریہ کہہ لیں, سوچ کہہ لیں, ہم اپنے اتحادی جو ہے ان سب سے محبت کرتے ہیں, وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں, ہم ان کو ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں. اور ابھی اسد عمر صاحب نے کراچی میں ملاقات کی, اور اس میں یقیناً وہ اس میں جو ان کے تحفظات ہیں, محبت پہ مسکرائیں, تحفظات جو ہیں اس کو شفقت محمود صاحب کی بات کریں گی تو ہمارے تو بڑے بھائی ہیں, محبت بھی ہے, سب کچھ ہے, احترام کا رشتہ بھی ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہم تحفظات دور کریں گے. اسی طرح چیمہ صاحب نے جو بات کی ہے, مجھے اس کا علم نہیں تھا کہ وہ ایک ان رائٹنگ کوئی اگریمنٹ ہے, لیکن اگر کوئی ان رائٹنگ اگریمنٹ ہے اور ایسی کوئی چیز کا وعدہ کیا گیا تو اس کی پاسداری کریں گے. سر مشاورت ہی نہیں ہوتی, وہ کہتے ہیں اتنی بڑی اتحادی جماعت ہے, یہ نکل جائیں یا بینگل دونوں, خدا نہ خواستہ کوئی بھی تو نہیں آپ کی نکلے گا, حکومت جو ہے وہ کافی ڈگمگا جائے گی. نہیں صرف ایک بات شفقت خدا نہ خواستہ کوئی نہیں نکلے. آج تک یہ بھی پنجاب سے ان کا تعلق ہے, آج تک یو نیم ون ایشو جس پہ انہوں نے ہم سے مشاورت کی؟ نہیں دیکھیں, وہ کچھ کیبنٹ میں جب کیبنٹ پہ اکٹھے بیٹھے ہوتے ہیں تو مشاورت تو ہو ہی رہی ہوتی ہے ہر چیز پہ, ہر چیز پہ مشاورت نہیں ہوتا نا وہ تو. لیکن جیسے میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر کہیں کوئی کمی رہ گئی ہے تو وہ اس کو ہم پوری کرنے کی کوشش کریں گے. اور دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم جب اکٹھے ہوئے تو ہم صرف اپنے مفادات کی خاطر تو اکٹھے نہیں ہوئے,
مجھے یقین ہے کہ پی ایم ایل کیو یا ایم کیو ایم ہمارے ساتھ اس لیے آئی کہ ان کی جو سوچ تھی وہ ہمارے سے ملتی جلتی سوچ تھی، اور جو وہ اس ملک کو دیکھنا چاہتے تھے وہ ہماری سوچ کے مطابق تھا، تبھی تو ہمارے ساتھ آئے۔ یہ کسی کوئی وقتی ایڈوانٹیج کے لیے تو نہیں آئے تھے کہ ہمیں یہ مل جائے وہ مل جائے، یہ تو ایک نظریہ، کیونکہ ہمارا نظریہ ہم آہنگ تھا تو پھر اس لیے آئے وہ تھے۔ اتحاد تو اس بنا۔ لیے اگر کوئی چھوٹی موٹی چیز ہے بھی ہاں۔ تو ہم کوشش کریں گے کہ اس کا تدارک کیا جائے۔ چیمہ صاحب تدارک تو 1.5 سال ہو گیا ہے، صرف آخری بات میں 17 مہینے ہو گئے، پلیز ذہن میں رکھیں جی کہ نہ ایم کیو ایم، نہ جی ڈی اے، نہ پی ایم ایل کیو، نہ بی این پی وہ ہمارے ساتھ کسی کوئی فائدے اٹھانے کے لیے آئے ہیں، وہ اس لیے آئے تھے کہ وہ ہمارے اور ہم سب کی سوچ ایک جیسی تھی۔ سر وہ سوچ ابھی بھی ہے، سوچ کے ساتھ بھی کچھ لوازمات ہونے چاہیے۔ یہ جو آسما سوچ کی بات کر رہے ہیں شفقت بھائی بالکل درست ہے، ہر محب وطن پاکستانی کی سوچ یہی ہونی چاہیے کہ ملک کے حالات بہتر ہوں، اور اس میں بھی کوئی آر نہیں ہے کہ سابقہ حکومتوں کے ساتھ جو اس ملک کے ساتھ ہوتا رہا، جس انداز میں ہوتا رہا، تو بڑی کلیئر ہمارا اس کے اوپر سٹینڈز بھی تھا، سٹیٹمنٹس بھی تھیں، عملی جدوجہد بھی ہم نے کی ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ اب 1.5 سال کا عرصہ گزر گیا، یقین کریں کہ ہم اپنے حلقوں میں جاتے ہیں نا، جو میوزک ہم فیس کرتے ہیں، اور پورے ہماری پنجاب بیسڈ پارٹی تو آپ کہہ لیں نا، چلیں ان کی بہت بڑی پارٹی ہوگی، ہماری بہت چھوٹی پارٹی ہوگی، لیکن مجھے آپ یہ بتائیں کہ کچھ تو فیس سیونگ، اتحادیوں کو فیس سیونگ کس نے دینی ہے؟ اچھا اب اس میں 2 ایشوز ہیں، دونوں حضرات کو غلط فہمی ہے، پی ٹی آئی کو بھی غلط فہمی ہے، ہمیں بھی غلط فہمی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی حکومت ہمارے ووٹوں کی وجہ سے قائم ہے، ہمارے ووٹوں کی وجہ سے یہ پورے پنجاب پر حکمرانی کر رہے ہیں، ہمارے ووٹوں کی وجہ سے یہ مرکز میں حکمرانی کر رہے ہیں۔ پی ٹی آئی والے دوست یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے اتحادی ہیں، ہم نے ان کو وزارتیں دی ہوئی ہیں اور ان کو کیا چاہیے، ہم نے ان کو مطلب ان کے حصے کا کوٹ۔ اب بات یہ ہے کہ وزارتیں اگر تو منسٹریز ود دس ٹرسٹ ڈیفیسٹ، منسٹریز ود دس لیک آف کانفیڈنس، اگر تو ایک سموتھ سیلنگ حکومت میں ہو سکتی ہے تو شاید ہوتی ہوگی۔ تو آپ لوگ بھی الگ ہونے کا سوچ رہے ہیں کابینہ سے؟ نہیں دیکھیں، کابینہ سے ہماری جی بدھ کو ہے جی فائنل میٹنگ، پرسوں بدھ کو ہماری میٹنگ ہے، اور اس میں آج ہمیں کنوے کیا گیا کہ بدھ کو اپنا پی ٹی آئی والے دے ول کم اپ، جو ہم نے اپنا ڈیمانڈز ان کو دی ہوئی ہیں یہ وہ آئیں گے۔ اس کے بعد پارٹی کیا دیکھیں نا، میں فیصلہ کرنے والا ہوں کوئی نہیں، فیصلہ ہونا ہے پارٹی قیادت نے کرنا ہے، مرکزی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نے کرنا ہے، چودھری شجاعت حسین صاحب نے کرنا ہے، چودھری پرویز بھائی، جو فیصلہ وہاں سے آ جائے گا ہم آمین کر دیں گے۔ اب دوسری بات دیکھیں نا، منسٹری کی بات سن لیں، شفقت صاحب کو بھی پتہ ہے یہ منسٹریاں بھی ہم نے بہت دفعہ دیکھی ہوئی ہیں، یہ اقتدار بھی بہت دفعہ دیکھا ہوا ہے۔ وی ول، پھر میں کہہ رہا ہوں بڑے وثوق سے کہ وی آر ود دی گورنمنٹ، وی ول اسٹے ود دی گورنمنٹ، اور میں یہ بھی میرا مطلب ہم چونکہ اتحادی آپس میں ملتے بھی رہتے ہیں، ایک دوسرے سے نیگوشیٹ بھی کرتے رہتے ہیں، اور میرے خیال میں ایم کیو ایم کے جو دوست ساتھی ہیں ان کی بھی یہی سوچ ہے کہ وہ گورنمنٹ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اب دیکھیں، اب اتنا پروٹیسٹ رجسٹر کرانے کا حق تو ہونا چاہیے نا، کہ اب 1.5 سال ہو گیا ہے کہ بھائی کچھ تو کرو ہمارے ساتھ، اچھا برا بھلا کچھ تو کرو، کچھ تو کرو۔ ہاں بالکل۔ میں اس سے پہلے کہ امیر الحق صاحب کا دیکھیں، بالکل تحفظات ہیں ہمارے ساتھیوں کو، دوستوں کو، بھائیوں کو، لیکن میں پھر ایک بڑی بنیادی بات کروں گا، اگر وہ بنیادی بات سمجھ جائے ہمارے ناظرین، جہاں تو نظریات کا کلیش ہوتا ہے وہاں پہ الگ ہونا جو ہے وہ ٹھہر جاتا ہے، کیوں جی نظریات کلیش کر گئے، ہماری سوچ ایک ہے، ان کی سوچ، نظریات کا ہمارا کوئی کلیش نہیں ہے، کیونکہ سب ہم جو اکٹھے ہوئے تھے ہماری ایک سوچ تھی۔ اب باقی رہ گیا کہ اس میں ہماری طرف سے اگر کوئی کسی کمی ہوئی ہے اور کسی وجہ سے ہم ٹھیک کر لینا، تو یہ کر رہے ہیں نا، ٹھیک کر لیں گے نا، ایم کیو ایم والے دوست بھی یہ کہہ رہے ہیں، ہم یہی کہہ رہے ہیں، کیونکہ اگر کوئی کہتا نا کہ جی ہمارا نظریے کا کلیش، پھر مجھے واقعی فکر مند ہونا۔ اچھا اب یہ میں سے بریک لینا چاہتی ہوں، لیکن چیمہ صاحب نے ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے، امین بھائی نے بھی ظاہر ہے انہوں نے اپنے تحفظات بتائے، لیکن انہوں نے کہا جی پنجاب جو ہے وہ 56% کا صوبہ ہے یا 60% کا کہا جا رہا ہے، چلے سر 65 کر لیتے ہیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک بڑا صوبہ ہے جو کہ ایک پوری ریاست کو چلا رہا ہے اس طرح سے، اس وقت اس کی جو صورتحال ہے، لیکن چیمہ صاحب نے ہمارے ہی پروگرام میں کہا تھا کہ اگر بزدار صاحب کو ہٹایا گیا تو ہم ان کے ساتھ نہیں
बैठेंगे। प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम इस पे ज़रूर बात करेंगे कि पंजाब में क्या होने जा रहा है और PMLN इन हाउस चेंज के बारे में इतनी यकीन से बातें क्यों कर रही है। ब्रेक के बाद बात करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। वफाकी हुकूमत में 4 वोट सिर्फ 4 कहने को है, लेकिन बहुत अहम वोट BNP मैंगल के भी हैं। और हमारे साथ अख्तर मैंगल साहब ने कुछ अर्सा पहले बात की थी प्रोग्राम में, उन्होंने कहा कि हम दिसंबर या जनवरी तक की उन्होंने कोई डेडलाइन दी थी। जमालदीनी साहब हमारे साथ हैं, सेंटर जमालदीनी, उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, आपके क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं? हुकूमत के साथ आपकी मुलाकात होने जा रही है, तो क्या आप भी अब हतमी उसके ऊपर पहुंच चुके हैं कि अगर मुतालबात पूरे ना हुए तो आप उनसे अलग हो सकते हैं? देखिए जी, हमने जो MOU साइन किया था 6 पॉइंट्स का ना, उसमें हमारी सर फहरिस्त जो ना चंद चीजें थी, जिसमें खासकर मिसिंग पर्सन और ग्वादर में लेजिस्लेशन एंड 6% अपना जो कोटा है प्लस 3 और पॉइंट्स थे, लेकिन ये सर फहरिस्त 3 पॉइंट्स थे। क्योंकि जो है हमने 1 साल हमने कहा, रिक्वेस्ट की थी कि 1 साल में हम देखेंगे कि अगर आप इन पे जो है ना कुछ पेशरफ्त करेंगे तो हम आपके एहतियाती रहेंगे, अगर इसमें आप पेशरफ्त नहीं करेंगे तो बानत मजबूरी हम अपने रास्ते अलग करवा देंगे। अब जो है ना 3 महीने हम इसे एक्सटेंड करवाते रहे, लेकिन उसमें जो है ना एक चीज, जो एक इंसेंटिव उन्होंने दी कि 450 बंदे मिसिंग पर्सन के रिलीज हो गए, जो हमारे लिए जो है ना ये और इनके लिए सबके लिए नेक शुगुन था, जिसकी वजह से किसी हद तक थोड़ी सी सेटिस्फेक्शन आ गई। अब रही बात दीगर पॉइंट्स पे कमजोर पहलू ये है कि हमारे जो है ना PTI वाले हमारे दोस्त हैं, इत्यादि हैं, हमने उन्हें तमाम जितने भी जो है ना व्हाट्सएवर जो भी उनके डिमांड थे उसे हमने सपोर्ट किया, लेकिन उसके बदले में बाकी हमारे पॉइंट्स पे 1.5 साल से पेशरफ्त, मतलब आप ये समझिए कि बाकी पॉइंट्स पे 1% भी नहीं हुआ। और आप अंदाजा करें कि उनकी मिनिस्टीरियल स्तर से मुझे कुछ ज्यादा ही गिला है। प्राइम मिनिस्टर से 3-4 मुलाकातें हो चुकी है, उनके मिनिस्टर जो है ना अक्सर आज और कल की बात कर लेते हैं, कभी अमल दरामद नहीं करते। इट डज मीन की गवर्नेंस की कमजोरी है, इनकी कमांड कमजोर है, इनकी डिसीजन पावर कमजोर है, और वो जो है ना आज इस नतीजे पे नहीं पहुंचे कि ये छोटे मोटे मसाइल, मेरे ख्याल में मैंने उन्हें कहा कि ये मैं आपकी जगह पे मैं होता तो मैं 4 दिन में ये तमाम मसाइल हल करके आपको परमानेंट अपना अलाई बनवा लेता। लेकिन चूंकि ये तमाम मसले अब तक पेंडिंग है, और पेंडिंग होने की वजह से जो है ना मैं और मेरी पार्टी तकलीफ में है। अब रही बात हमारी मीटिंग की, इस बार हमें यकीन दिलाया गया है कि हम मजीद मिसिंग पर्सन भी जोड़ेंगे और ग्वादर के बारे में हम आपकी लेजिस्लेशन करवा लेंगे और आपकी मदद करेंगे और PTI उसे सपोर्ट करेगा। अच्छा, हम इस वक्त भी मुंतजिर हैं और हमारी कोशिश ये है, लेकिन चूंकि हमारे सेंट्रल एग्जीक्यूटिव की तरफ से हम पे इस तक प्रेशर है कि बाबा आप जो है PTI की हुकूमत चूंकि ऑनर नहीं कर रही है आपके बेसिक डिमांड्स, आपके रिक्वेस्ट, तो बेहतर ये है कि आप अपने रास्ते अलग करवा दें। लेकिन हम जो है ना हमारी पार्टी की क़यादत जो है ना हमारी कोशिश ये है कि हम PTI के साथ अब भी रहे, हम उनके साथ उन्हें मजीद वक्त दें, चूंकि शायद बाद औक़ात जो है ना एग्जीक्यूटिव बात चीजों पे काम नहीं करता, लेकिन मुझे शिकायत उनके उज़रा से है जो आज तक उनकी जो है उज़रा इस पोजीशन में नहीं है कोई डिसीजन कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर जहांज़ेब जमालदीनी की बात आप सुन रहे थे, उनके भी वही तहफ़्फ़ुज़ात है, लेकिन वो चाहते हैं, हमारी ख्वाहिश है कि सबकी ख्वाहिश है, मगर सीरियसनेस नहीं है। मैं आपको बताऊं कि फिर भी मैं वही कहूँगा कि 426 लोग मिसिंग पर्सन जो थे उन्होंने बताया कि बरामद हो गए, रिलीज हो गए, ये बहुत बड़ी बात है। बाकी जो एक और चीज़ जिसके बारे में शायद हम उस तरीके से बयान नहीं कर सके, जो कि मैं तो काफ़ी देर से कह रहा हूँ कि हमारा सिर्फ माशी एक क्राइसिस नहीं है, बहरान नहीं है, हमारा जो हुकूमती निज़ाम है उसका भी एक बहरान है। कि अगर हम एक चीज़ का फैसला करते हैं कि भी लेट्स से कि हमने BNP के ये मसले को डेवलपमेंट कोई और काम करना है, तो ये नहीं होता कि हमारे फैसले में कोई कमजोरी है, लेकिन जिस तरीके से निज़ाम चलता है उसके अंदर जी इधर से इजाज़त लो, इधर से ये करो, फाइनेंस के पास जाएगा, फलाना होगा, तो उसके अंदर वो फुर्ती, वो तेज़ी नहीं है जो कि होनी चाहिए। अच्छा, तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि हम मज़ीद इस पे फोकस करके और मज़ीद कोशिश करके जो भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं हमारी सारी इत्तेहादी जमातों के,
کئی ایسے ہیں جو کہ مشاورت سے حل ہو سکتے ہیں، کئی لیکن ایسے اب ہیں تک مشاورت نہیں ہوئی تھی نہیں نا؟ مشاورت ہوئی، لیکن میں گورننس کا جو نظام ہے نا اس کی کے اوپر- کمزوریاں بھی ہیں۔ اب چیمہ صاحب آپ کا جو ریٹن معاہدہ ہے پنجاب کا، میں نے بریک سے پہلے یاد دلایا، آپ نے کہا بزدار صاحب اگر ہٹے تو ہم بھی چھوڑ دیں گے، اب بزدار صاحب سے ہی پرابلمز جو ہیں وہ شروع نہیں، ہو ہمیں گئی۔ بزدار صاحب سے کوئی پرابلم نہیں ہے، پرابلم سارے کا سارا جو ہے وہ یہاں پر ہے۔ وفاق اس کی وجہ کیا ہے کہ بزدار صاحب کو ہم نے کیوں آن کیا تھا؟ بزدار صاحب کو اس لیے آن کیا تھا کہ پرائم منسٹر صاحب اس کو وسیم اکرم پلس ڈکلیئر کر چکے تھے۔ پرائم منسٹر صاحب جہاں جاتے ہیں آج بھی اس کی تعریف کرتے ہیں، اینڈ وی آر سیلنگ ان دی سیم بوٹ۔ اب دیکھیں، تھوڑا سا ذرا سنجیدگی سے سوچیں، ہم ایک کشتی کے سوار ہیں، ان کی کشتی کنارے لگے گی، ہماری آٹومیٹیکلی کنارے لگ جائے گی۔ ان کی کشتی اگر کنارے نہیں لگتی تو وہ کنارے اس لیے نہیں لگنی کہ ان کی اپنے غلط فیصلے، ان کے اپنے فیصلے جن کے نقصانات ہونے ہیں اور جن کی مشاورت میں ہم شامل نہیں ہیں، یہ تو اپنی غلطیوں کی سزا بھگتے، ہم خودکشی کس لیے کریں؟ اور وہ کون کون سے فیصلے ہیں؟ جو بھی فیصلے ہوں، میں نے تو دیکھا نا چیلنج کے طور پر کہا ہے کہ ہم سے آج کے اس گھڑی تک کسی چیز پر مشاورت نہیں کی گئی۔ 1.5 سال کے عرصے میں یہ پہلی کمیٹی بنائی ہے پرائم منسٹر صاحب نے، اور ہمیں اطلاع دی گئی کہ یہ کمیٹی ہے، یہ آپ سے مذاکرات کرنے آ رہی ہے، آپ کے گریوینسز دور کرنے، ہم نے ان کو ویلکم کیا۔ اچھا، آج ہمیں بتایا گیا کہ جی بدھ کے دن میٹنگ ہے، بدھ کو ہم میٹنگ کریں گے۔ اس لیے دیکھیں، بات سنیں، میں دوبارہ ریپیٹ کروں کہ ہمیں کوئی شوق نہیں ہے کہ ہم نے حکومت کو چھوڑنا ہے، یا گرانا ہے، سب گرانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نا۔ گرا کے ہم نے کہاں جانا ہے؟ گرا کے ہم نے کہیں نہیں جانا، ہم رہیں گے ان کے ساتھ، یہ طے شدہ بات پی ٹی آئی ہے۔ کے ساتھ بالکل اس حکومت کو گرنے نہیں دیں گے ہم، کسی قیمت پر گرنے نہیں دیں گے۔ لیکن یہ کہنا کہ بھائی اسی تنخواہ پر کام کرو، یہ تو ہماری مرضی ہے نا کہ ہمیں یہ نوکری وارہ کھاتی ہے کہ نہیں کھاتی۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، بالکل۔ یہ امین بھائی یہ تو دیکھیں رہنا ان کو تو اچھا، پھر دوسری بات ہے، میں تھوڑی سی ان کی زبان میں بات کروں، یہ چونکہ ہم ایک وسیب کے ہیں، انسان کو رشتہ بناتا ہے، انسان دوست بناتا ہے، انسان تعلق بناتا ہے۔ ان کو یقین کرو، انہوں نے رشتہ بنانے کی خواہش کا ان کو صرف ہمارے ووٹوں سے قرض ہے کہ یہ 4-5 جماعتیں ہیں، اتحادی ہیں، 4-5 جماعتیں ہیں، اتحادی ہیں، ان کے 20-21 ووٹ ہیں، یہ 20-21 ووٹ لینے آج ہم نے شور مچایا نا، کل پرسوں میٹنگ ہو جائے گی، اس کے بعد ہم نے پوچھنا شفقت بھائی کدھر، یار میں بزی ہوں، ذرا میں جا رہا ہوں۔ شفقت صاحب نہیں کہیں گے، حکومت کہے گی۔ میں مثال دے رہا ہوں، میں مثال کے طور پر، چلو کسی اور کا نہیں، کسی اور کا نام لوں گا وہ مجھے مارے گا۔ اچھا نہیں، لیکن ایک منٹ، جو چیمہ صاحب نے کہا ہے اس سے مجھے بڑا سخت اختلاف ہے، ہمیں بہت محبت ہے ان سے۔ یہ کہتے ہیں صرف ہمارے، یہ صرف کہتے ہیں کہ ووٹوں کے لیے بالکل نہیں ہے، ہمیں تو بڑے پسند ہیں، ہم تو ان کو بہت دیر سے ان کو ہماری خواہش نہیں کہ ہم مل کے چلیں۔ اچھا امین بھائی، اگر آپ سے اس وقت پیپلز پارٹی نے جو کہ رابطہ کر رکھا ہے، آپ ان کو ہاں میں جواب دے سکتے ہیں اگر واپس آتے ہیں تو، یا پی ایم ایل این؟ ہاں دیکھیں اسما، ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے جب بلاول بھٹو صاحب نے جو تقریر کی تھی، اور تقریر میں ایم کیو ایم کو حکومت میں شامل ہونے کی آفر کی تھی، لیکن ان کی تقریر کو اگر آپ بغور سنیں گی تو اس میں ایم کیو ایم کو حکومت میں شامل ہونا کم اور وفاقی حکومت کو گرانے کی زیادہ بات کی تھی۔ اسی لیے ہم نے فوری طور پہ کہا تھا کہ یہ غیر سنجیدہ عمل ہے، اور ایم کیو ایم نے سیاست یہ بھی ان سے کہا تھا کہ اگر آپ کو سندھ کے شہری علاقوں بالخصوص کراچی، حیدرآباد، میر پور سے اتنی زیادہ محبت ہے تو آپ وہ جو لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2013 میں آپ نے تبدیلی کی تھی، اس کے اندر آپ بہتری لے کر آئیں اور منتخب بلدیاتی قیادت ان کو اختیارات دیے جائیں۔ ساتھ ساتھ میں اس کے اضافہ اور بھی کر دوں آپ کو کہ فی الحال ساتھ ساتھ پچھلے 3 دہائیوں میں ایم کیو ایم پاکستان اور پاکستان پیپلز پارٹی کا 3 دفعہ الائنس رہا ہے، لیکن ان تینوں دفعہ میں جو نیٹ ریزلٹ نکلا ہے وہ کراچی، حیدرآباد کے عوام کو مایوسیوں اور محرومیوں کے علاوہ کچھ نہیں ملا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کی اپنی ریپوٹیشن جو ہے شہری سندھ کے اندر انتہائی خراب ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پچھلے 3 دہائیوں سے شہری علاقوں میں کوئی جگہ نہیں بنا سکے۔ امین بھائی بریک لے لوں میں، یہ ضروری ہے، میں چھوٹی سی بریک لے لوں، بریک کے بعد میں امین بھائی آپ سے کے پاس آتی ہوں کہ اگر آپ سے اور پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم سے پنجاب کے حد تک کوئی سیٹلمنٹ وغیرہ کی بات ہوتی ہے پی ایم ایل این کی طرف سے، تو ان کا رسپانس کیا ہو سکتا ہے بریک کے بعد؟
वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। प्रोग्राम के इस हिस्से में आज हमने इत्तेहादियों से चूँकि बात की है, अमीनुल हक साहब ने भी अभी अपनी बात की, लेकिन पंजाब फार्मूला की बात हो रही है कि अगर आपको परवेज़ इलाही साहब को वहाँ पे बना दिया जाए चीफ मिनिस्टर, तो PMLN की तरफ से शायद कोई इस तरह की कोई बातचीत हुई है? देखें, गुजारिश ये है कि फ्रॉम डे वन हमारी ये ख्वाहिश थी, हमारी क़यादत की ये ख्वाहिश थी, और हम बड़ी दयानतदारी से देखें, बहुत दयानतदारी से हमने ये 1.5 साल जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने मुझसे कम अज़ कम एज कैबिनेट मेंबर जो उन्होंने पूछा है, क्योंकि मेरी आदत नहीं है ज़्यादा बात करने की, जो वो पूछते हैं वो बहुत ऑनेस्टली हम उनको मशवरा देते हैं कि जी ये मामला, इसलिए हाउसिंग मिनिस्ट्री के हवाले से दूसरा तीसरा। चौधरी साहबान ने जब ये काम शुरू हुआ था और हमारा रुझान हुआ था कि हमने अलायंस करना है PTI के साथ, और वो शुरू तो इसलिए भी हो गया ना कि पहले सीट एडजस्टमेंट हो गई, वो कुछ सीटों पर हमारी एडजस्टमेंट हो गई। मैं तो उन बदकिस्मतों से हूँ कि वो सीट एडजस्टमेंट भी पूरी ना हुई, और वो सीट एडजस्टमेंट हो गई, उसके बाद गवर्नमेंट में इकट्ठे बैठना कदरे आसान हो गया। ठीक। अब देखिए, 2 बातें होती हैं। कुछ लोग सियासत करते हैं जिनके अपने कोई वेस्टेड इंटरेस्ट्स होंगे, कोई मोटिव्स होंगे। हम लोग इज्जत की खातिर सियासत करते हैं। अगर इज्जत नहीं है ना, तो मैं तो यकीन करो कि एक लम्हे के लिए भी, आप सच्ची बात पूछते हो ना, आई डोंट नो, मैं तो एरोगेंस 1 सेकंड के लिए ना बर्दाश्त करता हूँ, ना स्वेलो होती है, और ना हमारी ये सोच है कि हमारी क़यादत जो है वो इस तरह के फैसले करे जिसमें अल्टीमेटली पार्टी की इज्जत को, पार्टी के नाम को, पार्टी के वकार को नुकसान पहुंचे। ठीक। पूरी पार्टी लेकिन पंजाब के अंदर, पंजाब की बात सुन लेना, पंजाब अगर हमने चीफ मिनिस्ट्री लेनी होती, आसमा, ये आपको भी पता है, ये PTI के दोस्तों को भी पता है कि 2018 में हमें बहुत कंक्रीट किस्म की ऑफर्स थी। 1 वोट से बना था उस्मान बुज़दार चीफ मिनिस्टर, 1 वोट से, ठीक है, और चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने स्पीकर के इलेक्शन में 200 कुछ वोट लिए थे। ये तो रिकॉर्ड की बातें हैं ना, कोई दूसरी बातें तो नहीं है। हाँ। लेकिन नहीं, हम जिसके साथ होते हैं उसके साथ होते हैं, और आप इनके पंजाब में भी कोई तब्दीली को सपोर्ट नहीं करेंगे? ये तो देखें, बात सुने, जो तब्दीली और ये बात कर रही है ना, हमने पहले आपसे कहा कि हम हुकूमत गिराने के हक में नहीं है, ठीक है, लेकिन पंजाब भी, लेकिन मेरी बात सुन लें, ये नहीं हो सकता कि हम पंजाब को, मतलब आम शहरी पंजाब का पता है क्या कह रहा है कि वजीर आजम साहब पंजाब से पता नहीं कौन सा इंतकाम ले रहे हैं। आम शहरी की बात आप देखें, आम पंजाब के रहने वाले बासी की सोच देखें आप, हमारी देखें ना, हम तो इनके साथ इत्तेहादी हैं, हमें पता है हमने किस तरह गुजारा करना है। जिस दिन गुजारा नहीं होगा उस दिन खुदा हाफिज क्या कर घर चले जाएंगे। ये तो बहुत बड़ी बात है। खुद आप लाहौर से इलेक्टेड है, आपको पता है कि चीजें जो हो रही है कि हम चौधरी परवेज़ इलाही की, चौधरी तारिक बशीर चीमा की, इनकी सारी जमात की बहुत हमारे दिल में इज्जत कदर है। पंजाब में चीफ मिनिस्टर के बाद सबसे बड़ी पोजीशन क्या है? सबसे बड़ी पोजीशन स्पीकर। ना शफकत भाई, इस तरह नहीं, आपकी बात काट रहा हूँ, माफी चाहता हूँ जी, 1 मिनट लूंगा। आपको अंदाजा है कि 1 साल में चौधरी परवेज़ इलाही की वजह से कितनी लेजिस्लेशन हुई है पंजाब असेंबली में? आपको अंदाजा है कि आज तक, जब बहुत शदीद हालात खराब थे, हमजा शहबाज, जब प्रोडक्शन ऑर्डर्स नहीं हो रहे थे, जब दूसरे तीसरे नहीं हो रहे थे, पूरी अपोजिशन ने एक दफा किसी और को गाली निकाली है चौधरी परवेज़ इलाही के। हमने, आप कह रहे हो ना कि चीफ मिनिस्टर के बाद दूसरा बड़ा ऑफिस, भाईजान उस दूसरे बड़े ऑफिस की वजह से अभी तक सर्वाइव कर रहे हो, उस दूसरे बड़े ऑफिस की वजह से अभी तक आपकी बचत है। उस दूसरे बड़े ऑफिस की वजह से हमारी लेजिस्लेशन भी हुई, उस दूसरे ऑफिस की वजह से हमारी हुकूमत मुस्तहकम हुई, उसके लिए चौधरी साहब के और PMLQ के हम बहुत मशकूर हैं। लेकिन आप इज्जत में शुक्रिया ही करिए, काम ना करिए, इज्जत में हमारी कोई कमी नहीं है। और जो पहले पाकिस्तान में पिछले 10 साल में जो लूट खसूट हुई, खास तौर पर नून लीग ने जो तबाही फेरी, उसमें हमारे नजरिया बिल्कुल एक ही है। और हम समझते हैं कि तहरीक इंसाफ, मोहतरम इमरान खान साहब, आप इनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर देंगे, सारा ये एक्सपेरिमेंट कामयाब होना चाहिए पाकिस्तान के लिए, बड़ा क्या कह रही हो? तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर देंगे। मैं आपको पर्ची पे एक चीज लिख के दे दूं, 2-4 महीने 6 महीने के बाद जब दिल करे खोल के पढ़ लेना, आपके सवाल के जवाब में,
कि तफज़ा दूर कर दें कि मैं उसका जवाब अच्छा अमीन उसे भाई, लिख के दे लास्ट देता। सर आपका कमेंट, अगर आपको पीएमएलएन या पीपल्स पार्टी दोबारा ऑफर करती है तो आपका क्या रिस्पांस होगा? क्विकली सर, आई एम सॉरी, बिल्कुल टाइम खत्म हो गया जी। देखिए, एमकेएम पाकिस्तान जमहूरी असूलों के मुताबिक अपने फैसला करती है, किसी के ख्वाहिशात को देखते हुए नहीं। और एमकेएम के राब्ता कमेटी का चूँकि 25 जुलाई के बाद एक मुत्तफ़िक़ा फैसला था कि पीटीआई की हुकूमत के साथ चलना है। और आप देखिए कि हम काबिनेट से अलग होने के बावजूद आज भी हुकूमत का हिस्सा है और किसी सूरत में हम हुकूमत को गिरने नहीं देंगे। तो इंशाअल्लाह ताला हम इनके साथ जब तक जो हमारे ग्रीवेंसेस है वो हमने इनके सामने रखा है, और मैं समझता अच्छी बात और है। इंशाअल्लाह ताला इसी तरह मामलात को लेके चलते रहेंगे। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपने